السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان اچھا یا برا نفس۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بہت زیادہ برکتوں والی تعریفات اللہ کے لیے ہیں، جس نے نیکیوں اور اچھے کاموں کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب دلائی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے۔ ہم اس کی نشانیاں مخلوقات کے بار آور ہونے اور ملاپ کرنے میں نظر آتی ہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے سخاوت اور معاف کرنے کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر رحمتیں نازل فرمائیں۔ حمد و ثنا کے بعد میں اپنے آپ اور تمام سامعین کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور بات صاف اور سیدھی کیا کرو، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کا کہا مان لیا، اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یعنی جنت میں داخلے کے لیے مقابلہ کرنے والوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ مسلمان اطاعت گزاری کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، نیکی میں تاخیر نہیں کرتا، کیونکہ زندگی مختصر ہے اور موت کا وقت مقرر ہے۔ اسی لیے عقل مند و دانشور رکاوٹ پیدا ہونے سے پہلے ہی نیکیاں کما لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیکی کے لیے تیز اور سست رو برابر نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی حصول ثواب کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا اور ڈھیلا ڈھالا شخص کبھی مساوی اور برابر نہیں ہو سکتا۔ مثبت تنافس یعنی محنت زندگی کو روشن کر دیتا ہے، جس کی بنا پر مسلمان اپنے آپ کو علم و عمل کے باہمی ارتقاء کے باعث بلندیوں میں دیکھتا ہے۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی چاہت اہل ہمت و عزیمت کی روح میں سرایت پذیر ہوتی ہے۔ ان میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سب سے آگے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے نبی موسیٰ علیہ السلام اس وقت رشک کرتے ہوئے اس وقت رشک کرتے ہوئے رونے لگے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھ جانے کے بارے میں علم ہوا۔ آپ سے کہا گیا آپ کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، میں اس لیے روتا ہوں کہ ایک نوجوان میرے بعد مبعوث ہوا، لیکن اس کی امت کے جنت میں داخل ہونے والے افراد میری امت سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ رواہ البخاری۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید واثق ہے کہ قیامت کے دن میرے امتی سب سے زیادہ ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کرام میں نیکیوں کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی روح پھونک دی تھی، اور ساتھ ہی ان گنت احادیث مبارکہ میں ان کے لیے بلند اہداف مقرر کر دیے، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صرف دو قسم کے لوگوں کے ساتھ ہی مقابلہ بازی کر سکتے ہو، ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ قرآن کی نعمت سے نوازے، پھر وہ دن رات قرآن پر عمل کرتے ہوئے اتباع قرآن کرے۔ اسے دیکھ کر ایک آدمی کہے، اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی ایسی نوازش کر دے جیسی اس پر کی ہے، تو میں بھی وہی کروں گا جو وہ کرتا ہے۔ اور ایک آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہو، جسے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو ایک آدمی اس کے بارے میں بھی وہی خیال کر سکتا ہے۔ رواہ الطبرانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 آیات کا قیام کرے وہ غافلوں میں شمار نہیں ہوتا، اور جو 100 آیات کا قیام کرے اسے قانتین میں شمار کیا جاتا ہے، اور جو 1000 آیات کا قیام کرے اسے مقنطرین میں لکھا جاتا ہے۔ رواہ ابو داود۔ مقنطرین وہ لوگ ہیں جنہیں نیکیوں کا ثواب خزانوں کی شکل میں آخرت کے دن ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی پہلی صف پانے والے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی پہلی صف پانے والے کے لیے ترغیب دلائی اور فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کا ثواب حاصل کرنے کے لیے
قرآن اندازی بھی کرنی پڑے تو وہ کر گزریں گے۔ اگر انہیں اول وقت میں نماز کی ادائیگی کا ثواب پتہ چل جائے تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، اور اگر انہیں عشاء اور فجر کی نماز کے بارے میں علم ہو جائے تو گھٹنوں کے بل بھی وہ چل کر آئیں گے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ جبکہ دو جلیل القدر صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل ترین ہیں، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی ہمت اور عظمت نے میدان مقابلہ میں اپنا لوہا منوایا۔ انہوں نے اپنے اعمال پیش کر کے اتنا بلند مرتبہ پایا کہ کوئی وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ اتفاق سے میرے پاس اس وقت پیسہ موجود تھا۔ میں نے سوچا اگر ابو بکر سے آگے نکلنے کا کوئی موقع ہے تو وہ آج ہے۔ چنانچہ میں اپنا آدھا مال لے کر آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو میں نے کہا، اتنا ہی گھر میں موجود ہے جتنا میں نے آپ کی خدمت میں حاضر کیا ہے، یعنی آدھا۔ جبکہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول یا ان کی محبت۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم میں کبھی بھی حضرت ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ امام ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں مثبت مقابلہ بازی کی فضا خوب ٹھاٹھے مارنے لگی۔ انہوں نے اوقات کو قیمتی جانتے ہوئے زندگی سے فائدہ اٹھایا، جس کی وجہ سے مقام و مرتبہ اور علم عمل میں بلند مقام حاصل کیا، بلکہ انہیں اہل فضل و سبقت کہا جانے لگا۔ فرمان نبوی ہے، میری امت میں سے جنت میں 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے۔ ایک آدمی نے فوراً کہا، اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے بھی ان 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والوں میں سے اللہ شمار کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ اسے ان میں شامل فرما لے۔ پھر ایک اور شخص نے یہی بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ تم پر بازی لے گیا ہے۔ رواہ مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن صحابہ کرام میں اسی مقابلے بازی کو برانگیخت کرنے کے لیے فرمایا، کون اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ چنانچہ ابو دجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کے ساتھ کسی مسلمان کو قتل نہیں کرنا اور کسی کافر کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلوار ان کے ہاتھ میں تھما دی۔ امام حاکم نے مستدرک میں اسے روایت کیا ہے۔ ابو دجانہ بہت ہی نڈر صحابی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت ہی نیکی، بھلائی اور اطاعت گزاری کے لیے مقابلہ بازی پر کی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غریب صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اہل مال و ثروت بلند درجات اور دائمی نعمتوں کو لے اڑے ہیں۔ وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، وہ روزے بھی رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس ہم سے زیادہ مال ہے۔ اس مال کی وجہ سے وہ حج، عمرہ، جہاد اور صدقہ کر لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں کہ اگر تم اسے اپنا لو تو تم ان سے آگے نکل جاؤ گے یا ان کے برابر ہو جاؤ گے، اور تمہارے برابر کوئی نہیں ہو سکے گا۔ تم ہی اپنے ارد گرد لوگوں میں بہترین قرار پاؤ گے، الا کہ کوئی تمہارے جیسا یہی عمل دہرانے لگے۔ وہ عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہنا۔ رواہ البخاری والمسلم۔ مقابلہ بازی کا اثر آخرت میں ظاہر ہونے کے بعد جنت تک ساتھ رہے گا۔ چنانچہ اہل قرآن جنتی قرآن کی تلاوت کریں گے، اتنے ہی درجات بلند ہوں گے۔ چنانچہ اہل قرآن جتنی قرآن کی تلاوت کریں گے اتنے ہی ان کے درجات بلند اور عظیم ہو جائیں گے۔ صاحب قرآن کو کہا جائے گا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، ایسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جیسے تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے۔
جہاں تم آخری آیت ختم کرو گے وہی تمہارا مقام ہوگا۔ امام ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے اس حدیث کی سند کو۔ ایسے مثبت مقابلوں کی فضا میں برتری آشکار ہوتی ہے، خواب حقیقت بنتے ہیں، خوشحالی اور کامیابی میں اضافہ ہوتا ہے۔ مسلمان کو کڑوے گھونٹ بھی میٹھے لگتے ہیں، ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے، سب رکاوٹوں کو بچھاڑ دیا جاتا ہے۔ سچی اور سچی نیت کی موجودگی میں مناسبت انسان کو بلند مقام پر لے جاتی ہے، بشرطے کہ اعمال ضائع کرنے والے اسباب سے دلوں کو پاک رکھا جائے۔ مسابقتی روح ناپید ہونے کی صورت میں پوری امت تباہی و بربادی میں تبدیل ہو جاتی ہے، سب پر غیر ذمہ داری اور کاہلی کا راج ہوتا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے اور ایک تھکی ہاری نسل پیدا ہوتی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس اسلام نے مذموم مسابقت سے منع بھی فرمایا ہے، جس کی بنیاد دنیا داری، خواہش پرستی پر ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں غربت کا اندیشہ نہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر دنیا سابقہ لوگوں کی طرح کھول نہ دی جائے، پھر تم بھی انہی کی روش اختیار کرتے ہوئے دنیا پر ٹوٹ پڑو اور یہ تمہیں انہی لوگوں کی طرح ہلاک کر دے جیسے وہ ہلاک ہوئے تھے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ دنیا داری کی بنیاد پر مذموم تنافس یعنی جد و جہد اور کوشش اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دنیا اللہ اور قیامت کے دن سے غافل کر دے، برائی اور گناہوں پر ابھارے، واجبات کی ادائیگی سے روکے، حرام کے ارتکاب کی دعوت دے، دوسروں کے حقوق سلب کرنے کی ترغیب دے۔ یہی چیزیں بھائی بھائی اور رشتہ داروں میں لڑائی جھگڑے، قطع تعلقی، بغض اور کینے کا سبب بنتی ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، جو دین کے معاملے میں تمہارا مقابلہ کرے تو تم اس کے آگے بڑھو، اور جو دنیا کے بارے میں مقابلہ کرے اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ حسد مہلک ترین تنافس کا سبب بنتا ہے، اسی کی وجہ سے اسلامی بھائی چارہ تار تار اور امن و امان دیگر گوں ہو کر رہ جاتا ہے، کیونکہ حاسد اپنے بھائی سے نعمت زائل ہونے کی تمنا رکھتا ہے اور بسا اوقات اس کے لیے اپنے زور بازو کو بھی آزماتا ہے۔ مذموم تنافس میں دو دوستوں یا رشتہ داروں کے مابین ناموری یا دینی و دنیاوی کرسی کے حصول کے لیے کوشش بھی شامل ہے کہ انسان کسی کی برائیاں، دشمنی و بغض کی بنا پر ذکر کر کے مذمت تو بیان کر دے، لیکن اس کی خوبیوں سے مکمل پہلو تہی کرے۔ فرمان باری تعالی ہے، اور بسا اوقات مذموم تنافس کی وجہ سے سنگ دلی، تحقیر، سرکشی، زیادتی اور زبان درازی تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ مذموم تنافس تجارتی امور میں بھی آ سکتا ہے، اسی لیے اسلام نے اقتصادی امور کو شرعی احکام کے تابع بنایا، جس کے لیے اخلاقی اقدار کی بقا کو بنیاد بنایا۔ چنانچہ ہر قسم کی ذخیرہ اندوزی حرام قرار دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذخیرہ اندوزی گناہ گاروں کا کام ہے۔ رواہ المسلم۔ اسی طرح ہیلے، بہانے، ملاوٹ، ابہام، دھوکہ دہی اور فراڈ حرام قرار دیا ہے، اور فرمایا جس شخص نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ رواہ مسلم۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہنی طور پر کمزور افراد کو اضافی اختیارات عطا فرمائے، جیسے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ لوگ مجھے تجارت میں دھوکہ دے جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی بیع کرو تو کہہ دیا کرو کوئی دھوکہ نہیں چلے گا۔ رواہ بخاری اور مسلم۔ فرمانے باری تعالی ہے، اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کے حصول کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور اسے متقین کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ مذموم تنافس میں سیٹلائٹ چینلز کی طرف سے لوگوں کو دھوکہ دہی کے ساتھ گناہوں کی ترغیب کی دوڑ میں شامل ہے کہ شیطان ان کے لیے گناہوں کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، اور وہ واضح خسارے پر مقابلہ کرنے پر دوڑ پڑتے ہیں، جن سے عقل، فطرت اور اخلاق سب برباد ہو جاتے ہیں۔ مذموم تنافس میں فضول خرچی،
اور تقریبات پر بےہودگی اور نعمتوں کی قدر نہ کرنا بھی شامل ہے، جو کہ اللہ کے ڈر کو پس پش ڈال کر کی جاتی ہے، اور اس بات کا خیال نہیں کیا جاتا کہ پوری دنیا اس وقت بھوک، پیاس اور تنگی کے حالات میں گزر رہی ہے۔ مذموم تنافس میں کھیلوں کے میدان میں انجام دیے جانے والے کچھ کام بھی شامل ہیں، جس کی وجہ سے لوگ دست و گریباں، نفرت اور بغض سے دوچار ہیں اور ایک دوسرے کے الٹے القاب رکھتے ہیں۔ ان تمام امور کی وجہ سے کھیلوں کے اصل ہدف ختم ہو کر رہ گئے ہیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑتے چلے جاؤ، جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، جنہیں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ جسے چاہے دیتا ہے، اور اللہ عظمت اور فضیلت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔